داتا ہے وہ داتا علی عثمان حجویری۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل، کاملاں رہنما حضرت خواجہ اجمیری معین بے کساں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ اوصاف، یہ کلمات ایسے مقبول عوام اور مقبول خواص ہوئے، بلکہ میں کہوں کہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ و خدا ہوئے، کہ یہ شعر جب کسی زبان پہ آتا ہے، کہیں کو سنتا ہے، کسی جگہ لکھا ہوا دیکھتا ہے، تو اس کا ذہن روئے زمین پر اگر کسی شخص کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس کی عقیدت، اس کا احترام، اس کی محبت، اس کا جو ایک ایمانی، روحانی، یقانی اور تصوف و طریقت کا جو لنک اس کا اندر موجود ہے، یہ سننے کے بعد اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہستی کا تصور، اس کی عظمت، اس کی شان اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کے تصورات کی دنیا میں اجاگر ہوتی ہے، اور وہ نام ہے صرف اور صرف حضرت علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی، جنہیں پوری دنیا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مقبولیت کا عالم ہے، اس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی شخص اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنی کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے، کہیں بھی، کہیں گاڑی پہ، کہیں دکان پہ، کہیں کسی کھوکھے پہ، کسی رکشے کے پیچھے، کہیں نہ کہیں داتا کا نام، علی حجویری کا نام آپ کو ملے گا۔ یہ ایک ایسی قبولیت عامہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں صرف گنے چنے چند حضرات کو عطا ہوئی ہے۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اور حضور کے نام نامی اور آپ کی کتاب سے منسلک کتاب کشف المحجوب شریف، اسی عنوان سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد رمضان سیالوی حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو ارشادات ہیں، کشف المحجوب شریف کے جو مبارک الفاظ ہیں، ان کی تشریح، توضیح اور معانی و مطالب کو واضح کرنے کے لیے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہمیشہ تشریف فرما ہوتے ہیں میری آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم کشف المحجوب شریف کی روشنی میں جو 11واں باب اور حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو ذکر چل رہا ہے، اس میں آج جس ہستی کے ذکر کے ساتھ ہم حاضر ہیں، وہ ہستی یوں تو ہر ایک اپنے اپنے فضل میں، کمال میں، علم میں اور مقبولیت میں یگانہ روزگار ہے، لیکن ایک ایسی ہستی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی ولی، بلکہ میں کہوں گا کہ کوئی بھی خطیب، کوئی بھی عالم اپنی گفتگو میں جب تک کہیں نہ کہیں ان کا ذکر نہ کر لے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری بات اتھینٹک نہیں ہوئی ہے، اور میری بات شاید ابھی اس لیول تک نہیں پہنچی ہے کہ دوسرے کے کانوں سے ہو کر اس کے دل پہ جا کے اثر انداز ہو۔ اور وہ ہستی ہیں سید الطائفہ حضرت جنید بن محمد بن جنید البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے ساتھ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت، خود اپنی ان کی جو عقیدت اور تعلق ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پیرا بپیرا ہم ذکر کریں گے۔ میں چاہوں گا ابتداءً حسب معمول آپ کی شخصیت پر ایک اجمالی سی مختصر سی بات ہو جائے، جس سے تھوڑا آپ کا تفصیلی تعارف تو ہم انشاءاللہ آگے عرض کریں گے، تاکہ ایک معمولی اور تھوڑی سی جھلک جو ہے وہ ہمارے سامعین کو مل جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علم حق در علم صوفی گم شود، علم حق در علم صوفی گم شود، این سخن کے باور مردم شود۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ صوفی کے علوم کی وسعت بیان کی ہے اس شعر میں، کہ تمام علوم حقہ جو دنیا میں موجود ہیں کائنات میں، وہ سب مل کے صوفی کے علوم میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات وہ ہے جو عوام الناس کے سمجھ آنے والے نہیں۔
وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کا کوئی کامل اگر مصداق اس امت میں ہے، جامع ترین، وہ سید الطائفہ اور طاؤس العلماء امام الصوفیاء حضرت ابو القاسم سیدنا جنید بن محمد قدس سرہ العزیز آپ کی ذات گرامی قدر ہے، جن کو خود حضور گنج بخش فیض عالم صاحب کشف المحجوب نے امام شریعت اور پیشوائے طریقت فرمایا۔ اب مفتی صاحب یہ جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو لفظ لائے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے تعارف میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج مشائخ کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے نا، پیر طریقت اور رہبر شریعت، جو یہ یہیں سے ماخوذ ہے، جو اصطلاح استعمال ہوتی جی ہے عام ہے، اب تو یہ عام ہے، اب تو یہ وہاں بھی بول دی جاتی ہے جہاں شریعت نہیں ہوتی ہے، طریقت بھی نہیں ہوتی۔ ایک ٹائٹل جو ہے اس کو اور ایک اس ٹرم کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی، کیونکہ تصوف کی میں ظاہرہ اور بھی کتابیں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن مشائخ کے ناموں کے ساتھ القاب کا ایسا اہتمام و التزام ایک تو کشف المحجوب شریف کے علاوہ ہمیں شاذ و نادر ملتا ہے، اور یہ شریعت و طریقت کا ایسا استعمال اکٹھا اور اس ترتیب اور سیکوینس میں، اور پھر اس کی نسبت حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی سے، تو ملٹیپل اس کے اندر ایک متنوع قسم کے رنگا رنگ کیفیات چھپی ہوئی ہیں، لیکن میں فوری اس کو پڑھتے ایک دم چونکا، شریعت اور طریقت، تو پیر طریقت رہبر شریعت یہ یہیں سے نکلا، یعنی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بچپن ہی سے، چونکہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ماموں ہیں، تعلق تو آپ کا ظاہرہ نہاون سے تھا، لیکن بڑوں کا آپ کے اکابر آبا و اجداد یہاں آ کے سیٹل ہو گئے تھے بغداد شریف میں، اور دادا آپ کے جو ہیں یہ کانچ کا شیشے کا کام کرتے تھے اس زمانے میں، اس نسبت سے آپ کے خاندان کو قواریری اور زجاج بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بزرگوں کا پیشہ ریشم کا کاروبار تھا، ریشم کا بزنس تھا، تو اسی کے ساتھ بچپن میں لڑکپن میں آپ بھی وابستہ رہے، لیکن ننیال میں پلنے کی وجہ سے، اپنے ماموں جان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، جو کہ اس وقت صوفیہ عراق کے امام سمجھے جاتے تھے، اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ ان کے نائب اور جانشین، اور یہ زمانی اعتبار سے دیکھ لیں تو 3 صدی ہجری بنتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 220 ہجری یا اس سے نیچے کا کوئی سن آپ کی ولادت کا ہے، زیادہ تر 220 کہتے ہیں، اور 297 ہجری آپ کا سن وصال ہے، جمعہ کا دن، رات کا وقت، اور صبح ہفتے کو پھر آپ کی تدفین ہوئی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ کے قبرستان، اور انہی کے پہلو میں شونیزیا کے جو قبرستان مشہور ہے۔ یہ جو دور ہے تقریباً 70-80 سال پر محیط ہے، اور 3 صدی ہجری پوری مفتی صاحب اس ہماری اسلامی تاریخ میں زرخیز ترین جو دور ہے، اور نہایت رچ پیریڈ، علم تفسیر وہ بھی مدون ہو رہا تھا، ایڈٹ ہو رہا تھا، ابن جریر الطبری کا زمانہ بنتا ہے یہ جو تفسیر سے وابستہ لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم، یہ جو 2 بڑی تفسیریں ہیں، یہ وہ دور، ان کے معاصرین میں جلیل القدر مفسرین کا ایک گروہ اور ایک جماعت موجود تھی عالم اسلام میں، اس کی ہم ترتیب تفصیل سے انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا۔ محدثین میں سیاہ ستہ کے اکثر مرتبین و مؤلفین اسی صدی وہ اسی صدی کے اندر موجود ہیں، اسی پیریڈ میں۔ اچھا، فقہاء کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل کا جو متاخر دور ہے، آخری دور ہے، وہ بنتا ہے۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے شیوخ اور اساتذہ میں ہیں، یہ معاصر ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ گویا حضرت سیدنا جنید بغدادی کا جو بچپن اور لڑکپن ہے، اس زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل جیسی ہستیاں یہ مسند ارشاد و افتاء پر فائز تھے، اور امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ یہ ابھی طالب علمی کے مراحل سے گزر رہے تھے، اور علم حدیث کے وہ جو ہم ایک تاریخ پڑھتے ہیں علوم الحدیث کی وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف بطور علم اور بطور فن اور بطور سبجیکٹ یہ ڈسکس ہو رہا تھا، اور یہ بھی مدون ہو رہا تھا۔ اس کے ابتدائی
جو بڑے اکابر ہیں ان میں حضرت سیدنا امام حارث محاسبی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ادھر حضرت معروف کرخی، ادھر حضرت داؤد طائی، ان شخصیات جو ہیں ان کے زیر اثر تصوف کے علوم اور فنون، اور خاص طور پہ جو جنیدی اسکول آف تھاٹ ہے، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی اس کے باقاعدہ بانی سمجھے جاتے ہیں، جنہوں حضور نے فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ خود بھی جنیدی مسلک ہیں، جنیدی المشرب ہے، اور اس کا اظہار کرتے ہیں بڑے فخر سے، جی، اور آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں جنیدی اسکول آف تھاٹ کو، اور جہاں کہیں صوفیہ میں کہیں کو کلیش نظریاتی آتا ہے اور روحانی اور احوال کا اختلاف آتا ہے، صاحب و سکر کی بحث میں آپ لائیں خاص طور پہ اس کو، تو آپ نے وہ جو ٹائٹل دیے ہیں صوفیہ کے فرقوں کو، اس میں آپ نے فرقہ جنیدیہ باقاعدہ اپنا جو سلسلہ ہے اس کا ذکر کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں۔ تو یہ دور چاروں میدانوں کا میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی زرعی اور بڑا سنہری دور تھا۔ تصوف جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے، کیونکہ تفسیر حدیث فقہ میں تو آئمہ بڑے بڑے جلیل القدر ہمیں نظر آتے تھے، تصوف کی مسند لگتا ہے کسی امام کی منتظر تھی کہ کوئی ایسا نمائندہ آئے جو جامع العلوم والفنون ہو، معارف کو بھی سمجھتا ہو، احوال کو بھی سمجھتا ہو، ظاہر کو بھی سمجھتا ہو، باطن کو بھی سمجھتا ہو، اسرار اور رموز کو بھی جانتا ہو، شریعت کی زبان بھی آتی ہو، طریقت کی زبان بھی۔ اتنا جامع الکمال شخص جو ہے اس عہد کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے علاوہ نظر نہیں آتا، اور پھر ان کی ٹریننگ اور تربیت میں حضرت حارث محاسبی، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو جعفر قصاب، جن کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مجھے سری سختی کا مرید سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں میرے استاد یہ ہیں، یعنی اتنا ان سے متاثر تھے اور اتنا ان سے آپ نے اثر پذیری لی اور تربیت کی۔ بچپن کا آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے ہمیں بھی آج حضور داتا صاحب کی رہنمائی میں پہنچنا ہے اس نقطے تک۔ آپ کہتے ہیں کہ میری عمر 6-7 سال تھی تو میں گھر کے صحن میں کھیل رہا تھا، تو اکثر کھیلتے کھیلتے ماموں کے پہلو میں آ جاتا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی، تو آپ کے پاس اس وقت کوئی تقریباً 400 شیوخ بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ لگا ہوا تھا، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ بہت بڑا حلقہ لگا ہوا تھا، دنیا بھر کے مشائخ آئے ہوئے تھے اور مختلف موضوعات پہ بات کر رہے تھے۔ تو آپ کی اجازت کے ساتھ معزز ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے فضائل اور مناقب پر ہم بات کر رہے ہیں، اور بڑی خوبصورت بچپن کی بات لیکن جاری رکھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب 11واں باب اور ذکر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ جی حضرت بچپن میں وہ حضرت سری سختی علیہ الرحمہ کے پاس، اب ماموں کی تربیت کا دیکھیں فیض کیسا تھا کہ، اور ان کی شفقت کیسی تھی، نظر کیسی تھی۔ بچہ 6-7 سال کا ہے، بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہیں اجلہ، تو موضوع تھا شکر کے موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ ہر شیخ سے کہا گیا، انہوں نے اپنی اپنی رائے دی کہ آپ کے خیال میں شکر کیا ہے، شکر کی ڈیفینیشن کیا ہے، شکر کی تعریف کیا ہے۔ سب نے ایک 2 جملوں میں کہا جی میرے نزدیک شکر یہ ہے، میرے خیال میں شکر یہ ہے، میرے خیال 400 تعریفیں شکر کی جمع۔ اب سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی نے، حضرت جنید پہلو میں تھے، فرمایا جنید تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ 6 سال کی عمر، جی 6-7 سال، شکر کیا ہے؟ تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مامو جان میرے خیال میں شکر یہ ہے کہ منعم کی کسی نعمت کو اس کی باصیت کے لیے استعمال نہ کیا جائے، نعمت دینے والے کی عطا کو اسی کی حکم کی خلاف ورزی کے لیے اور اس کی نافرمانی کے لیے یوز نہ کیا جائے بطور ٹول۔ یہ بنتا نہیں نا کہ اس نے میں آنکھ دی تو ہم اسی کے حکم کے خلاف، کان دیے تو اسی کے حکم، ہاتھ دیے تو اسی کے، بڑی منفرد، ایسی منفرد، ایسی جامع کہ مفتی صاحب 400 شیوخ نے اپنی اپنی تعریفوں سے سرنڈر کر دی۔ انہوں نے کہا جی جنید کی تعریف سب سے جامع، یعنی ہماری 400 تعریفیں اس ایک میں موجود ہیں، ہم نے جز بیان کیا، اس نے کل بیان کر دی ایک ہی جملے میں، ایک ہی ڈیفینیشن میں۔ یہ تو بچپن کا عالم تھا ان کا، اور یہاں ایک جملہ کہا تھا سیدنا سری سختی رحمۃ، جس پہ ساری زندگی حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں فکر مند رہا۔ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تجھے جو کچھ ملے گا زبان کے ذریعے ملے گا۔ تو کہتے ہیں میں اس پہ بڑا فکر مند، بیان اتنی فصاحت اور اتنی جامعیت اور پھر اتنا بڑا کانٹینٹ اور اتنی ڈیپتھ میں بات کرنا، اس پر کہتے ہیں میرے شیخ نے جو بچپن میں ساری زندگی اس پہ فکر مند رہا اور ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتا رہا کہ کہیں حد سے تجاوز نہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔
معزز ناظرین، یہ تو ایک اجمالی سا ذکر تھا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جو یقیناً جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ تمام علوم و فنون کی یہ شخصیات جامع ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر آپ نے سنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طبیعت اور مزاج پہ غلبہ فقاہت کا ہوا تو وہ اس صف میں امام اعظم بنے، اور اگر تصوف اور روحانیت کی دنیا میں اس دور میں اور آگے چل کے دیکھیں تو یقیناً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقہ میں ہیں، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب مبارک کسی بھی شخصیت کا تعارف مخصوص القابات میں کرانا یہ طر امتیاز ہے کشف المعجوب کا اور حضور فیض عالم داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور جیسا کہ آپ نے مختصر سا سنا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں اور آپ کے انٹروڈکشن اور تعارف میں الفاظ کا جو آپ کہہ لیجئے کہ ایک مالا موتیوں کی الفاظ کی صورت میں حضور فیض عالم نے پروئی ہے، سبحان اللہ، اس پہ اصحاب علم معرفت اشش کر اٹھتے ہیں۔ اور آپ نے ابتدا میں آپ کو شیخ طریقت اور امام شریعت فرمایا، اس پر آپ نے اصطلاح کی تو بات کر دی کہ یہ جہاں سے صوفیہ میں چلی۔ مختصر سی بات اس پہ کہ یہ جو طریقت اور شریعت کا امتزاج ہے تصوف کی دنیا میں، کیونکہ آج جیسے ایک اسکول اور مدرسہ کی تعلیم ایک الگ دونوں کا تعارف اور ٹائٹل بن گیا ہے، یونیورسٹی ایجوکیشن کا الگ اور مدرسہ ایجوکیشن کا الگ، بالکل اسی طرح یعنی خانقاہ کا مسجد کا تقسیم ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی بزوں میں باطل کہ جناب وہ مولوی کی جانے شریعت کیا ہوتی ہے، یا دوسری طرف یہ مولوی طریقت کیا جانے، اور جو مولوی کہتے ہیں کہ یہ فقیر درویش شریعت کو کیا جانے۔ یہ جو خاص اصطلاح ہے اور اس کا جو امتزاج ہے اس پر کیا بات؟ یہ ایک مفتی صاحب تاریخی المیہ ہوا ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ، یہ والی جو تقسیم ہے شریعت و طریقت والی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارا انٹرنل نقصان اور خسارہ ہوا ہے۔ لیکن اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے تک جب میں دیکھتا ہوں تقریباً کوئی 4 اور 5ویں صدی ہجری سمیت، 5ویں میں آ کے تھوڑی سی یہ ہو گئی تھی تقسیم، لیکن 4تھی صدی تک یہ اکٹھا تھا۔ تو 4تھی صدی ہجری تک ہمیں نظر آتا ہے کہ شریعت اور طریقت کے بارے میں ایک شعور موجود تھا، اور اس کا امتزاج وہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ ایک شخصیت میں اگر شریعت کا علم ہے اور طریقت سے وابستگی نہیں ہے، عموماً یہ نادر تھا، ویسے اس وقت ایسا تھا نہیں، کہیں کہیں تھا، تو اس کو باقاعدہ ڈائیگنوز بھی کیا جاتا تھا، پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جاتا تھا، اور اگر یہ دونوں خوبیاں اور خصوصیات کسی جگہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کوالیفیکیشن شمار کی جاتی تھی، جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ جو اوپر شیوخ کا ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی ہم 3ری صدی ہجری میں جا رہے ہیں۔ 3ری صدی ہجری میں آپ دیکھیں یہ شعور کتنا واضح ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اس بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس وقت ایسا تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص تفسیر کا امام ہے، حدیث کا اور فقہ کا امام ہے تو اس کو روحانیت یا تصوف سے کوئی الرجی ہے، ایسا نہیں تھا۔ وہ تزکیہ و احسان کے معنی سمجھتا تھا، اور جہاں جہاں اسے وہ چیز نظر آتی تھی وہ طلب سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ایون کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جیسی ہستی وہ بشر حافی کے پاس طلب کے لیے جانے سے گریز نہیں کرتے تھے، اور بھی ہم پڑھ چکے بڑے بڑے شیوخ اور ائمہ اور علماء۔ ہاں، جہاں کہیں انہیں لگتا کہ کہیں کلیش ہے اور کوئی چیز اینٹی شریعت و طریقت جا رہی ہے، نہ یہ شریعت والوں نے کہا ہے نہ یہ طریقت والوں نے کہا، یہ بندہ تو پھر اس کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا، جس کا ذکر آپ کشف المحجوب، رسالہ قشیریہ اور محات الکتب جو تصوف کی ہیں ان میں آپ کو باقاعدہ ملتا ہے کہ انہوں نے لسٹ آؤٹ کر دیے کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، ان کا لبادہ ضرور ہو سکتا ہے، ان کے دعوے ہو سکتے ہیں، آفیشلی یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ چیز بھی آج نوٹ ہونی چاہیے تصوف کے پوائنٹ آف ویو سے اور صوفیہ کے پلیٹ فارم سے، کہ ہم ہر اس بندے کو اون نہیں کرتے ہیں جو اپنے آپ پر تصوف کا یا صوفی کا ٹائٹل لگا لے تو ہم کہیں گے دیکھیں نا، ایک اصطلاح ہے مولانا کی، علامہ کی، ٹھیک ہے، تو دنیا جانتی ہے کہ اس کا جو کم از کم کرائیٹیریا ہے وہ مدرسہ ایجوکیشن میں درس نظامی ہے،
اور میرا نہیں خیال ہے کہ آج تک یہ ابھی تک ایک اس پہ پیرا ہے کہ کوئی ایسا شخص کہ جس نے اپنے آپ کو اس پروسیس سے نہیں گزارا نہ گزارا ہوا ہو اپنے نام کے ساتھ لگائے. ٹھیک. تو میرا خیال ہے تصوف اور طریقت کے بھی جتنے لوگ ہیں کوئی ان کے لیے بھی وہاں تو بہت زیادہ پہلے رہا ہے. ہاں مفتی صاحب یہاں تو الٹ رہا ہے نا. یہاں تو ہے نا کہ کم از کم یعنی پیر کرائیٹیریا طریقت والا ہے, ہو سکتا ہے وہ لگا بھی لے, استعمال بھی کرے اور آئے, اور کہیں مس یوز بھی ہے پروفیسر کے کہ وہ لفظ کا زیادہ کر لے اس کو استعمال. پروفیسر اس کی کے بھی لفظ اجازت. کا استعمال ہے. ہاں ظاہر ہے ایک خاص ڈگری ہے جو مطلب ہے کہ وہ اس کی شخصیت کو واضح کرتی بتاتی ہے. ہے. ڈاکٹر اچھا. ہے ڈاکٹر. اس میں ایک عجیب بات مفتی صاحب, صوفیہ کے ہاں عجیب بات ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ جب خط لکھا نا خواجہ غریب نواز کو, تو نیچے لکھا فقیر قطب الدین بختیار کاکی. وہ چیک دیکھیں کتنا سخت ہے وہاں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ جواب میں لکھا, باقی تو سارا جواب, آخر میں لکھا بابا بختیار معین الدین ہنوز فقیر نہ شد. یہ تربیت کا انداز. اب قطب الاقطاب بابا فرید گنجے شکر کا پیر ہے, اس سے بڑا کیا مقام ہو. ان کے لفظ فقیر لکھنے کو بھی خواجہ صاحب نے نوٹس کیا, اور کیا کہا, یہ نہیں کہا یہ کیوں لکھا اور کیا, فرمایا تیرا پیر ابھی جو ہے وہ مرتبہ فقر کو نہیں, معین الدین ہنوز فقیر نہ شد. یہی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نظر نیاز آئی فتوحات کا, بھئی یہ کیا ہے, ان کا جی یہ صوفیوں کے لیے ہے. انہوں نے فرمایا میں تو صوفی نہیں ہوں, ان میں سے کوئی ہے تو اسے دے دو, اپنے مریدوں کی طرف اشارہ. معزز ناظرین, شریعت و طریقت کے امتزاج پر, اس کی اہمیت پر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے, لیکن اس میں جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے چیز وہ یہ ہے کہ بہر صورت دنیا میں کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی پوسٹ کے لیے, کسی بھی ذمہ داری کے لیے کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا بہر صورت موجود ہے. جو اصحاب تصوف ہیں, مدعیان تصوف ہیں, اصحاب سجادہ ہیں, بہر صورت اس کرائیٹیریا کو ریویو کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا اپنا ہی فائدہ ہے, ان اقدار کی حفاظت میں, اور ان روایتی اور صدیوں سے تسلسل جو یقیناً ان کا بھی اور ہمارا بھی تاریخی طور پہ سرمایہ بھی ہے اور بہت بڑا ایسٹ ہے ہم سب کے لیے. اس لیے یہ جو امتزاج ہے شریعت و طریقت کا, یہ لفظ بڑا قابل غور ہے اور اس کو ہمیشہ تصوف کی دنیا میں پیش نظر رکھنا چاہیے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مقبول اہل ظواہر و ارباب قلوب ہیں. یہاں اہل ظواہر سے کیا ظاہر ہے جو علوم ظاہر میں مشغول و مصروف لوگ تھے, جی اور زیادہ تر ان پر غلبہ تھا فقہ کا, حدیث کا, ارباب قلوب دوسرے جو وہ اس طرف رہے. اور ارباب قلوب وہ ہیں جو علم ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کی عملی مصروفیت جو ہے وہ خانقاہی تھی, درویشی تھی, روحانیت تھی, ریاضت تھا, مجاہدہ تھا, وہ اہل حال لوگ تھے. اور تمام علوم و فنون میں کامل, اصول و فروع, معاملات و عبادات میں مفتی اعظم. مفتی اعظم یہ بڑا نادر لفظ سبحان ہے, اللہ, بڑا نادر لفظ ہے. اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے 1000 سال پہلے اس کو, اور میرا خیال ہے شاید یہ پہلی دفعہ حضرت جنید بغدادی جی آپ ہی کے لیے استعمال آپ ہی کے لیے استعمال ہوا. مفتی. اچھا, اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب 7 سال کی عمر میں نے بتایا ہے, اس میں اب میں اس بات پہ آ کے وہاں رکوں گا جس طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جی 7 سال کی عمر, وہ کرائیٹیریا دیکھ لیجئے, نظر کیا ہوگی, تعلیم کیا ہوگی, تربیت کیسی ہو رہی ہوگی, شیوخ سے پڑھا, علم ظاہر کے تمام مراحل طے کیے, حدیث خود روایت کی. 3 صدی ہجری میں روایت حدیث ایک بہت بڑی بات تھی. یہ جو مشہور ترمذی شریف کی حدیث ہے, میں اس کی سند بھی پڑھوں گا برکت کے لیے, اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت, اپنی سند سے روایت کی. سبحان اللہ. اور پہلی مجلس جس میں آپ نے واعظ شروع کیا تھا, اس میں سب سے پہلے اسی حدیث سے اتفاق ہوا. ایک سوال ہو گیا, اعتراض ہوا, تو آپ نے پھر یہ حدیث اپنی سند سے بیان کی. اپنے شیوخ جو حدیث کے ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا, ان کا ہم نام لیں گے جن سے آپ حدیث روایت کرتے رہے. فقہ میں آپ حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے خالد بن ابراہیم الکلبی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مذہب پر ہیں, جو پہلے تو حنفی فقہ سے بہت متاثر تھے, لیکن چونکہ وہ براہ راست امام شافعی سے ان کو تعلق ہو گیا, ان کی زیارت ہو گئی جب آپ آئے عراق میں, بغداد میں امام شافعی, تو ان کا اس وقت چونکہ بہت نام تھا, تو وہ ان کے پاس بھی گئے اور ان سے استفادہ کیا. تو
تو حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے جنید بغدادی نے ڈائریکٹ استفادہ کیا، اصحاب ثوری اسی وجہ جی سے اسی کہتے ہیں۔ ایک واسطے سے آپ امام شافعی کے شاگرد ہیں، ایک واسطے سے آپ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں رحمہم اللہ۔ اچھا، اور اس میں وہ مقام پایا ہے حضرت ابو ثور کا حلقہ جو ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام شافعی کے بعد سب سے سینئر آدمی یہ تھے، امام مزنی سے بھی زیادہ ان کی اہمیت سمجھی جاتی ہے، یعنی ان کے قریب ترین اور ان کے معتمد ترین لوگوں میں اور ان کی فقہ کے ماہر ترین متبحر ترین ائمہ میں تھے، اس لیے ان کا نام اس وقت بہت زیادہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سالہا ان کے ساتھ رہ کر، ان کے درس میں رہ کر، مجلس میں رہ کر علوم بھی پڑھے، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے تفقہ علی مذہب ابی ثور، اس پر۔ اور سب سے بڑا شرف جو میں سمجھتا ہوں آپ کو ملا، شیخ اور استاد کی موجودگی میں ان کی مجلس میں فتویٰ دیا 20 سال کی عمر میں۔ معزز ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اور طریقت کی دنیا میں جو امامت ہے اس پر تو بات ہو ہی رہی ہے، لیکن اس فقاہت کی دنیا میں علم فقہ اور روایت حدیث اور اس پر جو آپ کی خدمات اور آپ کی شخصیت اور اکتساب فیض ہے، اس پر آپ بات سن رہے ہیں، مزید اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کشف المحجوب شریف کی روشنی میں اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اور ارشادات کی روشنی میں۔ جی حضرت، جو طریقت اور تصوف کے بعد پھر اس فقاہت اور حدیث کی دنیا میں، اللہ اکبر، اتنی بڑی ہستی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو صوفیہ کرام نے اتنا غلبہ کیا ان پر، جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پہ جھپٹتی ہیں، جنید بغدادی کو ایسے چپٹ گئے لوگ ان کے زمانے میں، جو ان کے سینئر تھے وہ بھی۔ اچھا، عجیب بات ہے مفتی صاحب، طبقہ ثانیہ میں ان کو لائے ہیں امام سلمی، تو وہ کہتے ہیں 4 طبقات کو امام جنید نے ڈیل کیا ہے۔ اچھا، اور ہر طبقے میں ٹیکنیکلی 30 اجلہ ائمہ تصوف ہوتے ہیں ہر طبقے میں، تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو 30 کو اگر آپ 4 سے ضرب دیں تو 120 اکابر ائمہ اور شیوخ کے ساتھ آپ کا تعلق اور وابستگی رہی یعنی ہے۔ محض مشائخ نہیں، جو ائمہ ائمہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ طبقات میں صرف ائمہ کے نام لیا جاتا ہے۔ جی، اچھا، اس میں آپ کے جو اکابرہ ہیں بڑے، وہ بھی حضرت سری سکتی کی صف والے لوگ بھی شامل ہیں، جو آپ کی صف میں شامل تھے وہ بھی موجود ہیں، جو آپ کے مرید اور آپ کے تلامذہ ہیں وہ، اور جو مرید و تلامذہ نہیں کسی اور کے شاگرد و مرید و تلامذہ ہیں، لیکن انہیں پتا کہ یہ جنید ہیں، ان کے پاس پہنچو، ان سے استفادہ۔ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں آپ نے تقریباً اپنے سے پچھلی صدی، اپنی صدی اور اپنے بعد والی صدی، اس سب پہ آپ اثر انداز ہوئے براہ راست، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ یہ تصوف کیا ہے مفتی صاحب، تو یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے جو امام شریعت و طریقت، وہاں آپ نے اس کو جمع کر دیا اپنے اس قول میں، اور لگتا ہے اسی قول سے داتا صاحب نے یہ لیا، فرمایا علمنا ھذا مشید بالکتاب والسنہ، ہمارا یہ تصوف اور ہماری یہ طریقت یہ قرآن اور سنت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، جوائنٹ نتھی جڑی ہوئی۔ میرے خیال میں اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور شیخ کا جب پوچھا گیا صاحب ارشاد کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا جس نے قرآن پر عبور حاصل نہیں کیا اور جس نے حدیث کی روایت نہیں کی، وہ ہماری اس مسند ارشاد کے قابل نہیں۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے فرامین کی بھی تعریف فرمائی، اور آپ کا جو حال ہے وہ فرمایا کہ فرامین بہت عالی ہیں اور آپ کا حال بدرجہ غایت کامل ہے، اللہ، یعنی قال اور حال سبحان اللہ، دونوں کو یعنی جمع کیا، جیسے شریعت و طریقت۔ بے شک وہ اس کا اظہار تو عملی ہونا تھا نا مفتی صاحب، یہ تو نیچرل ہے۔ اچھا، اس میں ایک ترتیب بڑی قابل توجہ ہے کہ آپ نے قال کو پہلے رکھا ہے جی اور حال کو بعد میں، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، شریعت پہلے ہے، طریقت بعد میں، نمبر 1۔ نمبر 2، طریقت میں بھی ایک قال اور حال ہوتا ہے۔ ہر طریقت والا صاحب قال نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ وہ صاحب حال ہو لیکن صاحب قال بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا مفتی صاحب، یہ بڑی نادر بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو قال اور حال سے، یعنی عام معنی تو قال سے مراد شریعت، ظاہر، اور حال سے مراد باطنی۔ طریقت کے اندر جب ہم قال و حال کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لسان الصوفیہ، لسان العرفاء، وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ،
اور وہ صوفیاء جنہوں نے کلام کیا، امام ابو القاسم قشیری، حضرت حارث محاسبی، جو ڈیفینڈرز ہیں اور جو وکلاء ہیں اس تصوف کے، اس فیلڈ کے، اور جو میں سمجھتا ہوں سپوکس مین ہیں، ترجمان ہیں، اس کے لیے کال پر گرپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کا جو کال ہے اصل میں وہ حال کا ترجمان ہوتا، اور یہ بہت ریئر تھا۔ یعنی صوفیاء ترستے تھے کہ عام مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، باز کر رہے ہیں، تو وہ کہا ٹھیک ہے، وہ تو سب وہ چاہتے تھے کوئی ہمارے مطابق بولے، ہمارے احوال و ہمارے سبجیکٹ کے حساب سے، تو ہم بیٹھ کے سنیں۔ اس کے آپ امام ہیں، اور اس میں تمام صوفیاء نے لکھا ہے کہ آپ کا چونکہ جنیدی جو اسکول آف تھاٹ تھا، دبستان جنید، اس کا موضوع ہوتا تھا توحید، اور یہ اتنا لذت والا اور اتنا مزیدار موضوع ہوتا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہوتا تھا مفتی صاحب، میں ناظرین کے لیے، کہ جیسے کوئی آپ کے حسین ترین اور پیارے محبوب کی تعریفیں آپ کے سامنے بیٹھ کے ایسے کر رہا ہو کہ جیسے سعدی فرماتے ہیں، نہ حسن شغایت دارت، نہ سعدی را سخن پایا، نہ اس کے حسن کی کوئی حد ہے، نہ سعدی کے کلام و بیان کی کوئی حد ہے۔ تو اس طرح سے لوگ ترستے تھے صوفیاء کہ کوئی ذات و صفات باری تعالیٰ اور اسماء و تجلیات باری تعالیٰ پر بولے، بات کرے ہمارے احوال کی باطن کی زبان میں، تو ہم سنیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس دبستان کا دروازہ بھی بغداد میں بلکہ پورے عالم اسلام میں پہلی بار کھولا۔ یہ جو معزز ناظرین ایک بات اس سے بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ تصوف اور روحانیت آج جو صرف آپ کہہ لیجئے کرامت اور رسم و رواج کو سمجھ لیا گیا ہے، اس میں جو تصوف کی دنیا میں جو اصحاب قال کی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ حال کو قال میں بیان کرنا، حال کو زبان قال سے، میں الفاظ میں، یعنی احوال کو لفظ دینا، کیفیات کو لفظ دینا، اور وہ لفظ کتابوں سے ادھر ادھر کسب سے نہیں، پھر اوپر سے۔ آپ جب مجمع میں سوال و جواب بھی ہوتے تو صوفیہ سوال، تو کوئی کہتا ہے کہ حضور یہ بات دوبارہ فرمائیں، تو آپ فرماتے میاں میں کون سا کوئی رٹ کے بول رہا ہوں، جو میں ایک بار بولوں وہ سن لیا کرو، کیونکہ دوبارہ بولوں گا تو پھر میں کچھ اور بولوں گا، کچھ اور۔ سبحان اللہ۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اور منقبت میں ایک جو بڑی ایک نادر اور عظیم بات فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو امامت ہے تمام اہل طریقت اس پر متفق ہے۔ جی بے شک، یہ ایک عجب امتیاز ہے، بہت بڑی کہ کسی کو اختلاف نہیں ہے جی ہاں، ان کی امامت پر، اور کسی بھی مدعی علم و تصوف کو آپ پر اعتراض نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ خدا داد میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ گفٹڈ تھا، مقبولیت، محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی تھی۔ اور مفتی صاحب میں اب یہ ایک جملہ یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بھی بچپن سے ہی سنا ہوگا، میں نے بھی مجموعوں میں تقریروں خطابوں میں سنا کہ جناب وہ بغداد میں ایک پہلوان تھے حضرت جنید بغدادی، اور وہاں جناب ایک کشتی ہو رہی تھی، تو خدا کے بندو 7 سال سے جو بچہ 400 شیوخ کو شکر کی تعریف بتا رہا ہو، وہ سرکاری پہلوان جا کے اکھاڑوں میں کہاں بن گیا، اور 20 سال کی عمر میں وہ اپنے شیخ کی موجودگی میں فقہ ابو ثور پہ فتویٰ دے رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بیان کرتے ہوئے میں احتیاط کرنی یعنی چاہیے۔ شخصیات کا جو اصل تعارف ہے، ان کی جو آپ نے اصل وہ چھپا پہچان ہے، دیا، اور جو اصل تعارف تھا اس کو چھپا کے، اور جو خود ساختہ تعارف ہے جس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، خود ساختہ روایتیں اور حقائقیں، کسی مستند آپ کے تذکرے میں، سوانے میں، کسی بھی معتبر کتاب میں اس طرح کی کوئی اور میرا روایت خیال ہے نہیں۔ کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اور کشف المحجوب سے بڑی سبحان تو اللہ، سبحان کوئی اللہ، سند کوئی نہیں ہو، ایویڈنس کہاں سے ہوگا؟ اس سے بڑی کوئی سند تو نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی جو نسبت ہے خاندانی، اس کی طرف ابتدا میں تھوڑا سا اشارہ ہوا کہ آپ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھانجے ہیں اور انہی کے مرید بھی ہیں۔ حضور اس میں اماموں کے مرید۔ اماموں کا عرض یہ ہے کہ عام طور پر خاندانی جو معاملات اس میں چشمک اور جی جی دوریاں ہی ہوتی ہیں زیادہ، دوریاں ہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر خاندان میں کوئی بڑا ہے کچھ اس قسم کا تو وہ تو پھر ہاں کوئی بزرگ بھی ہو تو اسے بھی مانتے نہیں، ساری دنیا مانتی ہے، وہ نہیں مانتی۔ یعنی اس میں آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ایک مفتی صاحب، ایک تو میں دیکھتا ہوں کہ خوش نصیب ترین شخص، میں سعادت مند ترین شخص اس بچے کو سمجھتا ہوں جو اپنے خاندان کے کسی تعلق والے بزرگ سے وابستہ ہو جائے، اس کی شفقت مل جائے اس کو، اس کے سائے میں آ جائے۔ دیکھیے نا وہ اس میں ماں کا اور ماموں کا تعلق مفتی صاحب کی شفقتوں کی انتہا ہے۔ تو ایک تو وہ ایج آپ کو مل رہا ہے کہ ماں کا لنک اور تعلق ماموں کے ساتھ، اور پھر ماموں کا فیض آپ کے ساتھ، وہ جو شفقت ہے اور وہ جو توجہ ہے اور وہ جو تربیت ہے بڑے ریئر ہے اور بڑی یونیک ہے میں سمجھتا ہوں۔
اور یہ نسبت تصوف میں جہاں جہاں بھی کہیں میں نے دیکھی ہے اس میں نے بھانجے کو صاحب کمال پایا ہے. ٹھیک ہے. کہیں بھی اگر کوئی ایسا رشتہ اور ایسی نسبتیں نظر آتی ہیں، خاص طور پہ یہ ماموں اور بھانجے والا رشتہ، تو حضرت بابا فرید گنج شکر اور علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ، دیکھیں نا آپ، تو ایک عجیب ہی شان اللہ نے ان کو انفرادی قسم کی دی. خانقاہ میں ہوتے بھی، پیر بھائیوں میں بھی، اور وہاں سے جا کے بھی، اور آج تک بھی سلسلہ صابری. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر شیخ اتنا با کمال ہے، اتنا صاحب کمال ہے شیخ، کہ اپنے علم کو مفتی صاحب جتنا صوفیوں میں حضرت سری سکتی نے چھپایا ہے شاید ہی کسی نے چھپایا ہو اپنے علوم و معارف. ورنہ کبھی جب آپ کوئی بات فرماتے تھے نا، کوئی ایک آدھ جملہ، تو صوفیہ کرام بغداد کے پورے وہ ہل جاتے تھے کہ آج حضرت سری سکتی نے یہ فرمایا. وہ فوراً وہ بات پھیل جاتی تھی، رپورٹ ہوتی تھی وہ باقاعدہ. اور آپ کو جنیدی اسکول آف تھاٹ میں معارف توحید اور توحید وجودی کا بانی کہا جاتا ہے. اس پر سب سے پہلے جس نے کلام فرمایا. وہاں آپ کی ظاہری تربیت، باطنی تربیت، پھر وہاں پر شیوخ کا آنا، یہ ساری چیزیں مل کے میں سمجھتا ہوں. اور پھر ان کا جو روحانی کمال جو ان کو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، چاہے معروف کرخی کا رحمۃ اللہ کا اختصاص یہ ہے کہ انہیں بیک وقت ائمہ اہل بیت سے اور جو سلسلہ عالیہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن بصری سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، حبیب اجمی اور داؤد طائی اور معروف کرخی، اور ادھر سے معروف کرخی امام علی رضا ائمہ اہل بیت اوپر جا رہا ہے. یہ دو جو چین آ رہی ہے، جو سلسلہ تو ذہب سمجھا جاتا ہے تصوف، یہ جمع ہوتا ہے سری سکتی رحمۃ اللہ کی ذات پر، اور پھر وہاں سے یہ اکٹھا ہو کے جا رہا ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. یہ وہ چیز تھی جس نے آپ کو باطنی طور پہ جو سٹرینتھ دی ہے اور جو مرجع بنایا لوگوں کا، شیوخ کا، صوفیاء کا، وہ یہ تھا کہ لوگ سری سکتی اور حضرت معروف کرخی کی جو چین ہے اس سے بھی وابستہ تھے، اور ایک طبقہ تھا جو حضرت ائمہ اہل بیت امام علی رضا اس سے چین سے وابستہ. جب وہ دیکھا کہ یہ دونوں نسبتیں ایک ہی حلقے میں اب جمع ہو گئیں، تو لوگ جوک در جوک ادھر رجوع کرنے لگے. تو وہ محبوبیت و مقبولیت نے حسین امتزاج پایا سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل میں. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور آپ کے ہی مرید بھی تھے. کشف المحجوب شریف کی روشنی میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اور القابات کی روشنی میں آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر سنا، اور اس میں جو سمجھنے والی بات ہے کہ جو اعزازات اور جو مراتب و مقامات جن کی طرف اشارہ ملتا ہے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے اندر، بنیادی طور پر ان کا ماخذ جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں حسن تربیت بھی ہے، اور اس حسن تربیت پر ہم بات بھی کریں گے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آگے جاری بھی رہے گا. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ان الفاظ اور محبتوں کا خراج اور نذرانہ بارگاہ گنج بخش میں اور آپ کے وسیلے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنوں کا دائم ہے سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری، بباطن جلوہ یزداں علی عثمان حجویری. بہار گلشن ایمان علی عثمان